بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. گفتگو تربیت اولاد کے حوالے سے ہماری جاری تھی، اور کل جو بات بیان کی گئی تھی ایک کیفیت کی، عشق اور محبت کے حوالے سے بیدار ہونے والے جذبات، اس میں پھر لفظ محبت کے اوپر آخر میں کچھ سوالات ہوئے تھے، وہ بعد میں بھی ہوئے. اسے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات اتنی واضح نہیں ہے کہ محبت ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے. کثرت سے اشعار پڑھنے سے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ محبت تو ہو جاتی ہے، کی جانے والی چیز نہیں ہے. اسے اشعار میں محبت کو اسی طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ہونے والی چیز ہے. اور اس کے علاوہ بھی انسان بعض اوقات محسوس کرتا ہے کہ کسی شے کی طرف اس کا دل چلا جاتا ہے، خود بخود ہی چلا جاتا ہے. تو اسے ایسا لگتا ہے کہ محبت باقاعدہ کوئی کرنے والی شے نہیں ہے، ہونے والی شے ہے. مگر اگر ہم عقلی اور نقلی دلائل کو دیکھیں تو واضح ہو جاتا ہے. خود منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ معذور بغیر عزت کے وجود میں نہیں آ سکتا. محبت ہوتی ہے تو کوئی وجہ ہوگی، جیسے محبت ہو گئی تو بغیر وجہ کے کیسے ہو گئی، تو کوئی وجہ ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس وجہ کی طرف انسان متوجہ نہ ہو، مگر اگر انسان کوئی اپنا ہاتھ دکھاتا ہے کہ جو خون سے آلودہ ہے اور کہے کہ میرا ہاتھ خون آلودہ ہو گیا، تو سیدھی بات ہے اس کے بعد سوال کیا ہوگا کہ وہ کیسے ہوا، اسے خود بخود تو نہیں ہوتا ہے. تو اب وہ کہے گا کہ لگ گئی کوئی چیز تو وہ سبب بنی کہ اس وجہ سے آلودہ ہوا. تو اگر دل میں کسی شے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس سبب کی وجہ سے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. اب جس کا شخص کا ذہن جس انداز کا بنا ہوا ہے وہ اسی اعتبار سے اس کو محبت ہوتی ہے. ذہن کے اندر پاکیزگی ہے، نظافت ہے، روحانیت کی طرف مائل اشیاء ہیں، تو اس کو محبت بھی ان افراد سے اور ان اشیاء سے ہوتی ہے کہ جو پاکیزہ ہو. اور ذہن کے اندر اگر غلاظت ہے، گندگی ہے، قباحتیں ہیں، تو پھر محبت بھی ان چیزوں سے ہو جاتی ہے کہ جو خود گندی اور ناپسندیدہ ہیں. اور یہ بعض اوقات اس طرح سے ذہن کے ساتھ جڑ جاتی ہے چیز کہ فطری لگنے لگتی ہے. اسی طرح سے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھی کبھی گندگی کے اوپر آ کے نہیں بیٹھتی ہے، اور عام مکھی کبھی جو ہے وہ شہد پہ جا کے نہیں بیٹھے گی، وہ شہد کی مکھیوں کو دے دیا اس نے. عام مکھی جو ہے وہ گندگی پہ نظر آئے گی، وہ شہد کی مکھی نظر نہیں آئے گی. تو اسی طرح سے ہے دونوں مکھی، نام دونوں کو مکھی کا دیا جاتا ہے. تو اس طرح ہے ذہن انسانی، مگر اگر انسان کا ذہن خود پاکیزہ ہے، اس کے اندر غلاظتیں نہیں ہیں، تو اس کا رجحان، اس کی محبت پاک اشیاء کی طرف ہوگی، پاک چیزوں کی طرف ہوگی. اور اگر انسان کے ذہن میں گندگی ہے، غلاظتیں ہیں، تو پھر اس کی محبت نامحرموں سے ہوگی یا نامناسب اشیاء سے ہوگی، اور غلط چیزوں کی طرف اس کا رجحان جائے گا. اور ایسا لگتا ہے کہ گویا محبت خود ہو رہی ہے،
خود نہیں ہو رہی، اس کے ذہن کی کیفیت کی وجہ سے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ تو ذہن پاکیزہ ہوگا تو جس چیز سے محبت کی جائے گی وہ بھی پاکیزہ ہے۔ دوسرا، خود قرآن آیات کے اندر اور روایات کے اندر بھی بعض ہستیوں کی محبت کو چاہا گیا، مانگا گیا۔ خود جو ہے اجر رسالت کی آیت جو ہے اس میں کہا گیا کہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کی جائے۔ تو اگر یہ غیر اختیاری شے ہوتی تو غیر اختیاری شے کو تو مانگا نہیں جا سکتا تھا، اور ہر ایک آدمی کے لیے قیامت کے دن یہ کہنے کا چانس ہوتا کہ پروردگار ہم کیا کریں، تجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکی، شیطان سے محبت ہو گئی اس لیے ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑے۔ اگر یہ خود بخود ہونے والی چیز ہوتی تو، مگر یہ اختیاری شے ہے کہ انسان خود اپنے اختیار سے کسی سے محبت کرتا ہے یا کسی سے نفرت کرتا ہے۔ اور بتائیے جی۔ تو ایسا نہیں ہے، انسان کی فطرت میں نہیں ہے کہ اچھی چیز کی طرف مائل ہوتا ہے خود بخود؟ جی، اچھی چیز کی چاہت اس کے دل میں ہوتی ہے، تو یہ تو فطرتاً ہے۔ ہاں، فطرتاً تو انسان اچھی چیز کی چاہت رکھ رہا ہوتا ہے، مگر بعض اوقات اطراف کے عوامل اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ اثرات فقط ایسا نہیں کہ وہ پیدائش کے بعد پیدا ہوتے ہیں، کچھ اثرات جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد سے وہ لے کے چلا آ رہا ہوتا ہے۔ وہ اثرات کے جو اس کے آباء و اجداد میں تھے وہ منتقل ہوتے ہوتے اس تک پہنچتے ہیں۔ اسی طرح سے جب وجود میں آتا ہے تو اس کی فقط ایسا نہیں کہ آباء و اجداد میں باپ کی طرف کے اجداد، ماں کی طرف سے جو اثرات تھے آباء و اجداد کے وہ بھی منتقل ہوتے ہیں۔ وہ سارے اثرات ہے کہ اس دنیا میں آتا ہے، پھر زمانے حمل میں ہونے والے واقعات اس کا بھی اثر قبول کرتا ہے، اور پھر گھر کا جو ماحول دکھتا ہے۔ تو یہ ساری جو مجموعی اعتبار سے بنتی ہیں، اور پھر ذہن بنتا ہے کہ ادھر رجحان جا رہا ہوتا ہے، ادھر رجحان نہیں جا رہا ہوتا ہے۔ تو بعض جگہوں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دشمن اہل بیت میں فلاں فلاں خرابی ہوتی ہے، تو وہ اشارہ اسی بات کی طرف کر رہی ہوتی ہے کہ وہ سلسلہ وہاں سے چلا آ رہا ہوتا ہے، تبھی کوئی جو ہے دشمن اہل بیت بنتا ہے، اور محب اہل بیت بنتا ہے تو اس کے بھی ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ دنیا میں آ کے سارے اثر ہوا، بلکہ اس سے پہلے کا بھی اثر چلا آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان تمام کے اثرات کو وہ لے کے آگے بڑھتا ہے۔ تو اختیاری چیز ہے، اسی لیے جو ہے اس کو مانگا گیا، اسی لیے پروردگار عالم نے جو ہے کہا کہ ان سے محبت کرو و ان سے محبت نہ کرو۔ تو اصل ہماری بحث تھی وہ زمانہ کی جو بلوغت اور رشد کے درمیان کا ہے، اس میں ہمیں سے مراد والدین کو بچے کا کس انداز سے خیال رکھنا ہے کہ اس زمانے میں جو جذبات بیدار ہوتے ہیں جس کے متعلق کل گفتگو آئی، اس کا ایک کیفیت اور پیدا ہوتی ہے اس عمر میں، وہ ہے کہ بچے کے ذہن میں عجیب و غریب سوالات پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پہ عقائد کے متعلق، کہ میں کہاں سے آیا، کہاں جانا ہے، خدا کون ہے، کیسا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں، اس سے عقائد کے اعتبار سے وہ جس ماحول میں زیادہ قریب ہوگا اس اعتبار سے جو ہے وہ سوالات اس کے ہوں گے۔ کسی کے 5 سوالات نبوت کے بارے میں زیادہ ہوں گے، کسی کے 5 جو ہے وہ ولایت کے بارے سے زیادہ ہوں گے، کوئی مثلا جو ہے پورے ماحولی شیعہ ہیں تو پھر اس کے سوالات دیگر چیزوں کے متعلق ہوں گے۔ اس وقت جو ہے ضروری ہے، سب سے پہلے چونکہ ابھی ذمہ داری ہماری گھر والوں کی چل رہی ہے، والدین کی چل رہی ہے، کہ بچے کو اس موقع پر، یعنی اب تو لڑکا ہو گیا ہو، لڑکے کو اس موقع پہ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ملے۔ اگر اس موقع پہ اس کو صحیح جوابات نہ ملے تو اس کے ادھر ادھر بھٹکنے کے امکانات رہیں گے۔ اس سے اس کو یہ ضروری ہے کہ بندوبست کرے کہ صحیح عقائد کے صحیح جوابات اسے ملے۔ اگر باپ اس قابل ہیں، خود ہی اہل علم میں سے ہیں، تو بچے کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کو روکنے کے بجائے جو سوال اٹھ رہا ہے اس کا جواب اسے دے، اور ایسا جواب دے کہ جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ اگر باپ کے جواب سے مطمئن نہ ہو تو پھر وہ ایسے فرد کی طرف رجوع کروائے اس کو کہ جس کے طرف سے اس کو پورا جواب ملے، اور اس کے ذہن میں جو سوال پیدا ہوا ہے عقیدے کے متعلق یا دیگر اشیاء کے متعلق، اس اعتبار سے وہ مطمئن ہو جائے، اور اس کے ذہن کا سوال ہی نہ کی حد تک باقی نہ رہے، بلکہ جواب بھی ملے اور وہ مطمئن ہو۔
اس میں عقلی دلائل بھی دے سکتا ہے اور باقی روایت وغیرہ کے اعتبار سے بھی دلائل دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس عمر میں جو ایک اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے نوجوان کو یا لڑکے کو یا بچہ کہیں، جسے کہ عام طور پہ الگ ماحول میں 15 سال کے لڑکے کو کوئی بچہ کہتا ہے، کوئی لڑکا کہتا ہے، کوئی نوجوان کہتا ہے، الگ کیفیتیں ہیں۔ اس کیفیت کے اندر بہت زیادہ جوش ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے، کچھ کر دکھانے کی خواہش ہوتی ہے۔ اب اس موقع کے اوپر باپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو صحیح راستے کی رہنمائی کرے، اس کے جوش و جذبے کو کہاں اسے ظاہر کرنا ہے، وہ صحیح موقع اس کو بتائیں۔ اگر صحیح موقع نہیں بتایا تو پھر وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ اسے کچھ کرنا تو ہے، کچھ کر دکھانا ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ میں سب سے نمایاں قرار پاؤں، لوگوں میں میرا چہرہ جو اٹھا ہوا ہو، لوگ میری تو متوجہ ہو رہے ہو۔ تو اگر صحیح راستہ نہیں ملا تو یہ خواہش پوری کرنے کے لیے وہ غلط راستہ اختیار کرے گا۔ اور اسی لیے یہ نوجوان جو ہے عام طور پہ سیاسی جماعتوں کے لیے ایندھن بن جاتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتوں کی نگاہ جو ہے انہی نوجوانوں پہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے نعرے لگانے کے لیے بھی یہی آگے آگے ہوتے ہیں، جلوس نکالنے کے لیے یہی آگے آگے ہوتے ہیں، اور باقی اگر مثلاً کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے کہ جو ہنگامے کرانے میں بہت زیادہ مشہور ہیں، تو ہنگامے کرانے میں وہ انہی کو یوز کرتے ہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ ان میں صرف جوش ہے، ابھی عقل نہیں آئی ہے، رشد نہیں آیا ہے، ہم جو کہیں گے یہ کر گزریں گے۔ تو اس موقع پہ ضروری ہوتا ہے باپ کے لیے کہ اس کو صحیح رہنمائی کرے، یا اس کے ذہن میں جو جذبہ ہے اس کو صحیح معنوں میں سمجھائے کہ جوش کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے۔ اس کی یہ کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں اسے پورا تو میں انقلاب لے آؤں، میں معاشرے کو تبدیل کر دوں، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ بٹن دبانے سے تبدیل ہو جائے گا۔ عام طور پہ اسی جذبے انقلاب کی وجہ سے جو اس کے اندر بیدار ہو رہا ہوتا ہے نوجوان میں، وہ ہر اس پارٹی کے پیچھے بھاگتا ہے کہ جو انقلاب کا نعرہ لگا رہی ہوتی ہے۔ ہر اس آدمی کو جو نیا آ کے انقلاب کا نعرہ لگائے اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کرتا ہے۔ حالانکہ انقلاب کا نعرہ لگانے والے جتنی بھی پارٹیاں، ان سے پوچھا ہے کہ وہ انقلاب کا مطلب کیا ہے، تو وہ کہے یا نہ کہے اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ حکومت پہ جو ابھی بیٹھا ہے وہ ہٹ جائے اور میں بیٹھ جاؤں، تو یہ انقلاب ہے۔ جب تک مجھے اس جگہ پہ نہیں بٹھایا جائے گا تب تک انقلاب نہیں آئے گا۔ یعنی انقلاب کا ہدف ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس مقام پہ، حکومت پہ میں چھا جاؤں، جبکہ حقیقی انقلاب کی تعریف یہ نہیں ہے۔ مختلف مفکرین نے جو انقلاب کی تعریفیں کی، الگ الگ تعریفیں کی ہے، ان سب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ انقلاب کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کی اکثریت کا تبدیل ہو جانا، یہ انقلاب ہے۔ تو معاشرے کی اکثریت جس طرف چلی جائے اس طرف کا انقلاب آ جاتا ہے۔ معاشرے کی اکثریت فاسق ہو جائے تو فسق و فجور کا انقلاب آ جائے گا، اور معاشرے کی اکثریت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی بن جائے تو اچھائی کا انقلاب آ جائے گا۔ تو یہ نوجوان کے واضح کرنا پڑے گا، اس کے باپ کو ہی کرنا پڑے گا، اسی کہ اس کے سامنے ہے، اس کے گھر میں اس کے ساتھ ہیں، کہ اس کو سمجھے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں، کہ انقلاب اس طرح سے نہیں آتا کہ مثلا جو ہے وہ ہر پارٹی کے پیچھے بھاگے۔ اگر وہ انقلاب چاہتا ہے تو وہ راستہ اختیار کرے کہ جو امام خمینی قدس سرہ نے کیا تھا۔ جب ایران میں انقلاب آیا تو عمر کیا تھی امام خمینی کی؟ 79 سال، 79 ایئرز۔ اچھا، امام خمینی شروع کب کیا تھا تحریک کا آغاز؟ کوشش شروع کب کی تھی؟ ابتدائی جوانی میں، 20 سال میں لگا رہے، تو کتنے سال بعد انقلاب آیا؟ 60 سال کی محنت کے بعد۔ تو اگر وہ انقلاب لانا چاہتا ہے تو پہلے تو اسے 60 سال محنت کرنی پڑے گی۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کا جوش و جذبہ ایسا ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تب تک انقلاب کی باتیں کر رہا ہے، جب شادی ہوگی تو پھر وہ اپنا بجٹ بنا رہا ہوگا کہ پورا کیسے کروں میں، وہ انقلاب سارا بھول جائے گا۔ تو پہلے تو سمجھایا جائے اس کو انقلاب کہتے کسے ہیں۔ اگر واقعی وہ چاہ رہا ہے کہ معاشرے میں تبدیلی آ جائے، انقلاب آ جائے، تو وہ طریقہ اپنا کہ جو امام خمینی علیہ الرحمہ نے یا ان کے ساتھی جو علماء تھے انہوں نے اپنایا تھا، کہ پہلے نیچے سے تبدیلی لائی جائے، بچوں پہ کام کیا جائے۔ بچوں سے دینداری آئے گی تو وہ بڑے ہوں گے، پھر وہ اپنے اولاد کی اصلاح لائیں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے، وہ اپنے اولاد کی اصلاح لائیں گے، پھر جب وہ تبدیلی آئے گی تو اس کے اندر دادا بھی دیندار ہوگا اور پوتا بھی دیندار ہوگا، اور ان دونوں کے بیچ میں جو ہے پوتے کا باپ اور دادا کا بیٹا وہ بھی دیندار ہوگا۔
تو یہ 3 نسلیں دیندار ہوگی تو معاشرے میں انقلاب آئے گا. تو یہ انقلاب نہیں ہوتا کہ مثلا ہم جلد سے جلوس نکال کے جو ہے وہ انقلاب لے آئیں گے. انقلاب لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, معاشرے میں تبدیلی لانی پڑے گی, معاشرے کو سدھارنا پڑے گا, اور اس کے لیے جو ہے وہ جد و جہد طولانی ہوتی ہے, طویل ہوتی ہے. اور حقیقی انقلاب جب انسان چاہے گا کہ لے کے آؤ معاشرے میں, تو وہاں پہ اس کے اندر حکومت کی کوئی خواہش نہیں ہوگی, اقتدار کی کوئی ہوس نہیں ہوگی. کہتے ہیں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنی خلافت ظاہری کے زمانے میں اپنے جوتے کو سی رہے تھے, جوتا پھٹ گیا تھا ایک جگہ سے. ابن عباس موجود تھے, مولانا ابن عباس سے پوچھا کہ کیا قیمت ہوگی اس جوتے کی. ابن عباس نے کہا کہ مولا اب اس کا تو کوئی کچھ نہیں دے گا, جوتے میں اتنے پیبند لگے ہوئے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ ابن عباس تمہاری یہ دنیا جو ہے نا وہ مجھے اس جوتے سے بھی زیادہ ناپسند ہے, یہ جوتے سے بھی کمتر ہے میرے لیے. جب یہ جذبہ ہوگا دنیا کے بارے میں تو انقلاب آئے گا. یہ نہیں کہ دنیا کی ہوس اور خواہش کے ساتھ جو ہے وہ انقلاب کی خواہش ہو, اور نہ جو ہے وہ اقتدار کا جذبہ, اقتدار کی ہوس, اس کے ساتھ کسی کام کا آغاز کیا جائے کہ مثلا میں مدرسہ بھی کھولوں یا میں مثلا فلاں درس کا آغاز بھی کروں, تو میں یہ سوچوں کہ مثلا جو ہے میں لیڈر بن جاؤں, اسے کروں. اگر لیڈرشپ کا تصور ذہن میں آیا تو وہیں سے خرابی شروع ہو جائے گی. اصل ہدف ہو کہ پروردگار عالم کے اطاعت گزار بندے بڑھ جائے, اس کے مطیع و فرما بردار بڑھ جائے. شاید متوکل نہیں جو ہے وہ 10 امام علیہ السلام کا واقعہ ہے, 9 امام علیہ السلام کا یا 11 امام علیہ السلام کا یاد نہیں ہے, انہی میں سے کسی امام علیہ السلام کو اپنا اقتدار دکھانے کے لیے متوکل عباسی نے امام علیہ السلام کو بلایا, ایک بلند جگہ پہ لے کے اپنی فوج دکھائی کہ یہ ساری فوج ہے ہماری. اس کو شاید ڈر ہوگا کہ امام صاحب کوئی تحریک چلائیں گے اور پھر بنی عباس کے خلاف لڑنے اٹھ کھڑے ہوں گے, تو دکھا رہے کہ یہ فوج ہے ہماری, تاکہ امام صاحب کوئی تحریک چلانا چاہے تو مثلا جو ہے وہ رک جائے. کہتے ہیں امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا کہ تو کبھی شکار کے لیے نکلا ہو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور بیابان میں تنہا ہو جا, ساتھی تجھ سے بچھڑ جائے, اور جنگل میں اکیلا جا رہا ہو اور شدید پیاس لگی ہے, اب کوئی ساتھی نہیں ہے, نہ کہیں پانی میسر ہے. اس کو کوئی شخص آتا ہے اور تجھے کہتا ہے کہ میں 1 گلاس پانی دوں گا اس شرط کے اوپر کہ تو مجھے آدھی حکومت دے دے, تو دے دے گا نہیں دے گا؟ اس کا دے دوں گا, اس کے میں مر رہا ہوں تو پانی پینے کے لیے دے دوں گا. امام نے کہا کہ اچھا اس کے بعد تو نے وہ پانی پیا, پانی پینے کے ساتھ ہی تجھے ایک شدید بیماری لاحق ہوگی اور تیرا جو ہے وہ پیشاب رک گیا. اب وہی شخص آیا تیرے پاس, کہا علاج ہے میرے پاس اس کا, تو اس کو بول کے علاج بتاؤ. وہ کہے گا کہ علاج دوں گا اس شرط کے اوپر کہ آدھی حکومت مجھے دے دو. تو دے گا نہیں دے گا؟ اس کا دے دوں گا. تو کہتے امام صاحب نے اس سے کہا کہ ایسی حکومت کا ہم کیا کریں کہ جس کی قیمت جو ہے وہ 1 گلاس پانی کا یا جو ہے وہ منہ سے دخول ہے یا اخراج ہے, کہ ایسی حکومت کے پیچھے کیا بھاگے ہم. تو یہ تصور لے کر انسان آگے بڑھے کہ جہاں اقتدار کی کوئی ہوس نہ ہو تو پھر معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور یہ بھی انسان یہ سوچ کے کرے کہ یہ والا کام میں 60 سال تک کرتا رہوں گا, تو جیسے مطلب وہ سوچے گا 20 سال کی عمر میں 60 سال کروں گا, اس کا مطلب وہ سمجھے گا میں تو ہوں گا ہی نہیں, تو خود تو خیال ہی نہیں ہوا کہ حکومت پہ آنے کا. تب جا کے وہ تبدیلی آ سکتی ہے, اور وہ بھی اسی وقت کہ جب ہم صحیح معنوں میں دین پہنچائے. اور اس عمر میں جب یہ 15 سال سے اوپر کی طرف اب رشد کی طرف جا رہا ہے, یہ بعض کا رشد جو ہے وہ ساتھ ساتھ آ چکا ہوتا ہے, تو اس وقت جو ہے ایک اہم چیز جو علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہے اس نوجوان کے ذہن میں ڈالی جائے کہ اگر یہ چیز نہ ڈالی گئی تو زندگی بھر وہ گمراہ ہونے کے امکانات اس کے باقی رہیں گے. اور یہ چیز اگر اس عمر میں اس کے ذہن میں راسخ ہو گئی تو پھر زندگی میں اس کے لیے گمراہی کے لیے راستے بھی بند ہو جائیں گے, کہ اکثر مقامات پہ وہ اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لے گا. وہی کہ اس کے ذہن میں یہ بات راسخ طور پہ ڈالی جائے کہ اطاعت مطلقہ فقط و فقط پروردگار عالم کی کرنی ہے, فقط رسول کی کرنی, فقط ائمہ اطہار اسلام کی کرنی. جی اب اگر کوئی
لیڈر نہیں بنے گا تو غلط لوگ آ جائیں گے تو نقصان تو ہو جائے گا وہی. جی ہاں، مگر لیڈر بننا جو ہے وہ ایک طرح سے ایسا ہے کہ کسی عمارت کی آپ کو چھت بنانی ہے، وہ آخری مرحلہ ہوگا، مگر ہم ڈائریکٹ چھت نہیں بنا سکتے کبھی بھی جب تک اس کی بنیاد بنی ہوئی نہ ہو. تو پہلے بنیادیں بنائیں، نیچے کی عمارتیں بنائیں، جب یہ سب کچھ تام ہو جائے تو اوپر کی چھت بن جائے گی، اور وہ بنانا آسان بھی ہوگا. وہ ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور سنبھالے گا. وہ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے اس کو فوری دوا کی ضرورت ہے، ہم لوگ بولیں گے بھائی ہم ڈاکٹر بنیں گے پڑھیں گے، تب تک اس کا کام تو ہو جائے گا. صحیح بات ہے، وہ صحیح ہے، مگر یہ کہ ہم یہ تو کر سکتے ہیں ڈاکٹر وہاں لے جائے اس کا. ڈاکٹر ہے ہی نہیں نا، مسئلہ تو یہی ہے نا. ڈاکٹر ہے نہیں تو ہم جو ہے فرسٹ ایڈ کا کورس کر کے اس کے علاج کر دیں. یعنی جس حد تک ہم کر سکتے ہوں گے وہ کریں گے، مگر ہم جو ہے بغیر پڑھے لکھے ڈاکٹر بن کے علاج شروع نہیں کر دیں گے. ہمیں پڑھنا پڑے گا، اور پڑھے بغیر جو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو جب تک یہ ساری خواہشات جو دنیا کی ہیں وہ نکالے بغیر اگر لیڈرشپ ہم نے قبول کر دی تو فائدے حاصل نہیں ہوں گے. ہم خود بھی نقصان اٹھائیں گے اور لوگوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے. جب دنیا کی خواہش ہی نہیں ہوگی تو ہم غلط کام کیوں کریں گے؟ اس وقت ہر کام کرتے ہوئے دیکھیں خدا راضی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. تو اسی یہ ضروری ہے. ہم نے تو مثلا آگے کی بات کہی، جو کہ اصل عنوان تو ہمارا یہ نہیں ہے. اصل عنوان تو یہ کہ بچے کو کیا بتانا ہے، نوجوان کو کیا بتانا ہے. ورنہ تو جو ہم مدرسہ پڑھائیں گے یا اصلاح کا آغاز کریں گے تو سب سے پہلے تو اپنی اصلاح کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو ہم خود جو ہے وہ محتاج اصلاح ہو اور لوگوں کی اصلاح کرنے کی نگت پڑے. تو خیر وہ بات جو تھی اس کے واپس آ جاتے ہیں کہ یہ ذہن میں ڈالا جائے نوجوان کے کہ اطاعت مطلقہ، یعنی ہر بات میں اطاعت، کہ جہاں پہ عقل کو بند کر دینا ہے وہ فقط کن کی کرنی ہے؟ اللہ کی، رسول کی اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی. بس امام علیہ السلام آ کے کہے کہ یہ سورج جو تمہارے سامنے نظر آ رہا ہے نا وہ نہیں ہے، امام علیہ السلام کہہ رہے مان لیں گے. ہم کہیں گے ہماری آنکھیں غلط کہہ رہی، واقعی نہیں ہوگا یہ. مگر اس کے علاوہ باقی دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی اطاعت اس انداز سے ہو کہ وہ کہے اور ہم دیکھ رہے کہ نہیں ہے، ایسا غلط ہے، ہم کہیں نہیں یہ فلاں صاحب کہہ رہے تو صحیح کہہ رہے ہوں گے. ایسی اطاعت باقی کسی کی بھی نہیں ہے. تو فقط خدا کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی اطاعت، یہ اطاعت مطلقہ ہے. اس کے بعد غیبت کے زمانے میں جب امام علیہ السلام نے ایک راستہ بتایا ہے کہ میری غیر موجودگی میں کن کی طرف رجوع کرنا ہے؟ جامع شرائط مجتہد کی طرف. تو ٹھیک ہے، ہم جن کی تقلید کر رہے ہیں، جن کے مقلد ہیں، تو اپنے مقلد کی باتوں کو فالو کریں گے. مگر باقی زید نے یہ کہا تو صحیح کہا ہے، عمر نے یہ کہا تو صحیح کہا، اس نے یہ کہا، اس کی آواز پہ بھاگے، اس کی آواز پہ بھاگے، باقی کوئی بھی اطاعت کے قابل نہیں ہے. خاص طور جب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی حلال کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے تو اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں کہ ان کی باتوں کو سنا جائے. اور یہ بات نوجوان کے ذہن میں ڈالی جائے کہ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہوئے نظر آئے تو پھر اس سے ثبوت مانگا جائے کہ یہ تم جو بات پیش کر رہے ہو اس کا حوالہ کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے. اور اس ثبوت کو جو ہے اپنے مجتہد کے فتوے کے ساتھ ملایا جائے، اور وہ ثبوت جو ہے ان کے مجتہد کے نزدیک بھی صحیح قرار پاتا ہے جس کی تقلید کر رہا ہے تو وہ ثبوت قابل قبول ہوگا، ورنہ قابل رد ہوگا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. جی اگر کوئی نوجوان اس طرح کرتا ہے اور کوئی قابل یقین شخص بھی ہوگا، مطلب بہترین صلاح دینے والا ہوگا، اور لڑکے کے ذہن میں یہی ہے کہ بھائی مجھے کسی کا یقین نہیں کرنا، تو وہ اس کے لیے بربادی کا باعث نہیں بنے گا کہ وہ اپنی صلاح ہے اور اس کی عقل بھی کام نہیں کرے. کچھ موقع ایسے آ جاتے ہیں جہاں پہ انسان فیصلہ نہیں کر پاتا تو کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اس کے ذہن میں شروع سے ہی یہی ہے کہ مطلب کہ کسی کی نہیں سننی، اور سننی بھی ہے تو کچھ بہترین دلائل مانگیں، اور ایسے تو وہ بربادی کی روان ہے. ہاں، اسی لیے وہ شاید لفظ واضح نہیں ہوا، ہم نے عرض کہ اطاعت مطلقہ، ہر بات ماننا، ہر بات فقط انہی کی مانی جائے گی. باقی بعض باتیں تو لوگوں کی مانی جائے گی، مگر بعض باتیں وہ کہ جو حلال کو حرام کرنے والی نہ ہو، حرام کو حلال کرنے والی نہ ہو. ہم دیکھیں کہ ہمارا مجتہد کہہ رہے فلاں چیز کرنا صحیح نہیں ہے، وہ کہہ رہے صحیح ہے، تو پھر نہیں مانی جائے گی وہاں پہ. باقی جو آپ کہہ رہے وہ تو بعض اوقات ہمیں سڑک پہ مثلا راستہ نہیں مل جاتا تو کہ عام آدمی سے پوچھنا پڑتا ہے، اس نے کہا ادھر ہے، تو بات تو مانی ہم نے.
تو وہ اطاعت مطلقہ نہیں ہوئی. اطاعت مطلقہ یہاں پہ ایسی اطاعت کہ جو کہیں اور جیسا کہیں اس کو ویسا ہی ماننا ہے. وہ فقط خدا کی مانی جا سکتی بات، رسول کی مانی جا سکتی، اماموں کی مانی جا سکتی. باقی عام افراد کی بات میں عقل لڑائیں گے وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہے کہ راستہ اس طرف ہے اور ہم نے اس سے پوچھا کہ کہاں ہے راستہ، وہ کہہ رہا ہے اس طرف ہے. ہم کہتے ہیں اس کی بات مان کے ادھر چلے جاتے ہیں. یہ بڑا آدمی ہے، عمر میں بھی ضعیف ہے، صحیح کہہ رہا ہوگا، داڑھی بھی مثلا لمبی ہے. یہ معیار نہیں ہے. یا مثلا یہ کہ جو ہے وہ ابا ماما بھی ہے. معیار یہ چیزیں نہیں ہیں. معیار یہ ہے کہ اگر مثلا جو ہے وہ خدا رسول و ائمہ کی باتوں سے ٹکرا رہی ہے تو کوئی اعتبار نہیں ہے ایسی باتوں کا. یا ہم جن کی تقریر کریں ان کے فتوے سے ٹکرا رہی ہے تو بیارا وہ قابل احترام ہے، ان کو احترام دیں گے. ایسا نہیں کہ اس کی بات قبول نہیں کرے، اس کا مطلب اس کی بے احترامی کریں گے. وہ قابل احترام رہے گا اپنے مقام پہ، مگر اس کی بات کو جو ہے وہ ہم رد کریں گے. اور رد کرنے سے مراد یہ کہ ایسا بھی نہیں کریں گے کہ اس کے سامنے کوئی وہ جلوس نکالیں گے، یعنی بس ہے کہ اس کی بات پہ اوپر عمل نہیں کریں گے. عمل کرنے میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارے مجتہد کے فتوے کے مطابق وہ بات ہے یا نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے اس کے ذہن میں راسخ ہونا ضروری ہے کہ اگر کوئی نئی بات اس کے سامنے پیش کرے تو اس سے دلیل ضرور مانگے، اس سے ثبوت ضرور مانگے. اس کے بغیر جو ہے اس کی بات کو آنن فانن جو ہے وہ قبول نہ کرے کہ ایک دم سے جو بات آئی اور قبول کر دیا اس کے اعتبار سے. جیسے بعض لوگوں کے پاس کوئی نئی بات پہنچتی تو وہ خود بھی غور نہیں کیا ہوتا، آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میسج آیا اور فارورڈ کرنا شروع. باقی یہ غور کیے کہ پہلے بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، اور صحیح ہے تو اس کو آگے بڑھانا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو ان چیزوں میں عام طور پہ چونکہ یہ اس عمر کے بچے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں تو ان کو اس مقام پہ صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے. اسی لیے عمر جو ہے وہ جذباتیت کی ہے. عام طور پہ ٹھہراؤ کب آتا ہے عمر میں؟ تو کہا جاتا ہے کہ 20 22 25 سال کے بعد. بہت کم بچے ایسے ہوتے ہیں جو 15 16 سال کے ساتھ ہی جو ہے وہ اس میں رشد بھی آ جاتا ہے. اگر رشد اس عمر میں آ جائے تو بہت کامیاب ہو جاتا ہے انسان، مگر کم آتا ہے رشد. عام طور پہ سنجیدگی جو ہے وہ تھوڑی آگے جا کے ہی آتی ہیں. تو اس درمیان وہ ٹھوکریں کھا لیتا ہے، اور بعض ایسی ٹھوکریں ہوتی ہیں کہ جس کا زخم پھر اسے زندگی بھر جو ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے. کسی لیڈر کی بات میں آ کے کوئی غلط کام کر دیا، بعد میں وہ اس کی سزا جو ہے خود ہی بھگتتا رہتا ہے. تو یہ اس عمر میں نوجوانوں کے لیے رہنمائی کرنا ضروری ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری اس کے اندر باپ کی ہے. وہ یہ شروع میں خیال نہیں رکھا تو پھر وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ یہاں یہ بچے جو ہے باپ کو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور باپ کو بتا رہے تھے تم کو دین نہیں آتا، دین تو یہ کہتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے اور تم یہ نہیں کر رہے ہو. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے شروع سے اس کی تربیت نہیں کی گئی ہوتی ہے. اب جو اس کے بعد کا عنوان ہے وہ چونکہ اثر موضوع ہمارا غیرت پھر اولاد چل رہا تھا، اولاد کے حوالے سے غیرت. تو اس کے بعد مال کے حوالے سے غیرت کسے کہتے ہیں کہ مال کے حوالے سے کس طرح سے مال کو استعمال میں لانا ہے، کہ پائی اس کی جو ہے وہ کیسے انسان استعمال میں لائے. وہ کیسے یہ پلان کرے کہ 1 پیسے سے 10 پیسے کا کام ہو سکتا ہو تو پھر 1 پیسے سے 1 پیسے کا کام بھی نہ لیا جائے. اس کو کس طرح سے 1 ہی پیسے کو 10 پیسے بنا کے اس سے فائدہ اٹھایا جائے. وہ انشاءاللہ گفتگو آئے گی. وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ مُعِينٍ. گفتگو ہماری غیرت پھر اولاد کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور اسی کے ذیل میں تربیت اولاد کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کی گئی، اور اب واپس اسی عنوان کی طرف پلٹتے ہیں کہ جس عنوان کا تعلق غیرت سے تھا. بظاہر تو لفظ مال میں غیرت یہ عجیب لگتا ہے کہ مال سے غیرت کا کیا تعلق ہے، مگر مصنف اس کو واضح کر رہے کہ غیرت کا مال سے کیا تعلق ہے. کہ انسان کی غیرت کا تقاضا ہے کہ اس نے وہ مال کہ جو محنت و مشقت سے کمایا ہے اسے وہ فضولیات میں ضائع نہ کرے. اگر فضولیات میں ضائع کرتا ہے تو یہ اس کی غیرت کے برخلاف ہے. اور اگر نظر آتا ہے کوئی آدمی کہ جو مال کو فضول میں خرچ کر رہا ہے، خامخواہ خرچ کر رہا ہے، ایسی جگہ پہ خرچ کر رہا ہے کہ جہاں پہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ وہ مال کے بارے میں غیرت مند نہیں ہے. اگر مال کے بارے میں غیرت مند ہوتا تو مال کو غلط طریقے سے خرچ نہ کرتا.
مال انسان کے پاس آتا کس طرح سے ہے اور جاتا کس طرح سے ہے. مال کے آنے کے طریقے جو ہوتے ہیں وہ 4 طریقے ہوتے ہیں عام طور پہ. ایک وہ مال ہوتا ہے کہ جو خالصتاً حرام طریقے سے آتا ہے. جو لوگ عمومی طور پہ مال کو حاصل کرتے ہیں ان میں. دوسرا مال کہ جس کو لوگ حاصل کرتے ہیں کہ جس کے اندر حرام اور حلال دونوں طریقے شامل ہوتے ہیں. تیسرا مال جو انسان کے پاس آتا ہے وہ حلال طریقے سے آتا ہے مگر یہ طیب نہیں ہوتا ہے. اور چوتھا مال جو انسان کے پاس آتا ہے وہ حلال بھی ہوتا ہے اور طیب بھی ہوتا ہے. حلال اور طیب کی تعریفات کے بارے میں اور اس کے بارے میں کیا فرق ہے اور طیب مال کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں علماء نے مختلف باتیں کی ہیں اور کافی علمی دقائق بھی اس کے اندر موجود ہیں. مگر ان باتوں سے ہٹ کر ابھی صرف موضوع بحث کے تک محدود رہتے ہوئے ان 4 چیزوں کی وضاحت. خالصتاً حرام مال انسان میں کیسے آتا ہے؟ مثلاً وہ شراب کا کاروبار شروع کر دے, شراب بیچے تو اس سے جو مال حاصل ہوگا وہ پورا مال جو ہے وہ حرام کا ہی ہوگا. دوسرا وہ مال جو انسان میں آتا ہے حرام اور حلال دونوں طرح سے مکس ہو کے کہ اس کا ایک کام حرام والا ہے ایک کام حلال والا ہے. تو یہاں پر مثلاً جو انکم ہوتی ہے وہ دونوں مکس ہو کے ہوتی ہے. مگر یہاں پہ تو پھر بھی انسان کے تھوڑا سا فرق کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ بھائی اس کام سے آ رہا ہے وہ حرام ہے, دوسرے کام سے آ رہا ہے وہ حلال ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فکس الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے کوئی شخص جاب کر رہا ہے اور اس کی ڈیوٹی مثلا 8 گھنٹے کی, اس میں وہ 7 گھنٹے جو ڈیوٹی وہ والا کام کرتا ہے, 1 گھنٹے جو ہے وہ کام نہیں کرتا ہے یا اپنا پرسنل کام کرتا ہے یا وہ کام کرتا ہے جس کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو اب اس کو جو تنخواہ مل رہی ہے وہ گویا مخلوط آ رہی ہے کہ 7 گھنٹے اس میں حلال والے ہیں, 1 گھنٹہ گویا کہ حرام والا ہے. مگر یہ کہ وہ مالک سے مساعدت کر رہے, اس کو راضی کر رہے, وہ الگ مسئلہ ہے. تو مکس مال حرام اور حلال سے مل کے. تیسرا مال کہ جو انسان میں آتا ہے وہ حلال والا مگر یہ حلال ہے مگر طیب نہیں ہے. ایسا مال کہ جس میں انسان کوئی کام کرے اور اس کے عوض اس کو اجرت ملے, یا کوئی کاروبار کرے اور اس کے عوض اسے کمائی حاصل ہو, مگر اس کے اندر اس نے ظاہری اعتبار سے تو سب ٹھیک ٹھاک کیا ہو مگر دقت سے کام نہ لیا ہو. اسی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس نے جاب کرنے میں کوتاہی کر دی ہو, یا کاروبار کر رہا ہے تو چیزیں لینے اور دینے میں کمی و زیادتی کر دی ہو مگر باقاعدہ ارادی طور پہ نہیں کیا ہے. تو جو مال آ رہا ہے وہ اس کا شمار تو حلال میں ہو جائے گا. البتہ یہ طیب نہیں قرار پائے گا. طیب مال کب قرار پائے گا؟ کہ جو احتمال ہے اس کے اندر یا جو امکانات ہیں اس کے اندر کہ غلط مال بھی اس میں شامل ہو گیا ہوگا, اس غلط مال سے بھی اپنے آپ کو بچا لے, غلط مال سے بھی جو ہے وہ پرہیز کرے. یعنی ایسی احتیاطی تدابیر استعمال کرے کہ یہ غلط مال اس کے پاس آنے ہی نہ پائے. کہ مثلا وہ کاروبار کر رہا ہے تو دینے و لینے میں خیال کرے کہ لینے میں احتیاط سے دے, دینے میں احتیاط سے دے, یا کچھ بڑھا کے اور کم کر کے, یعنی دیتے وقت کم دے دیتے وقت زیادہ دے. یا جاب کر رہا ہے تو کچھ ٹائم جو ہے ایکسٹرا دے, اس نیت کے ساتھ کہ کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے اندر پوری ہو جائے گی. تو جو مال آئے گا وہ طیب بھی ہو جائے گا. البتہ اسے ہم نے بتایا کہ طیب کی ایک تعریف کے اعتبار سے, یہ طیب کی اور تعریفیں بھی ہیں. یا اسی طرح سے غذا کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ چیزیں جو خریدتے ہیں یا چیزیں ہم اپنے پاس لاتے ہیں گھر کے اندر, اس میں بھی کچھ واضح طور پہ حرام ہوتی ہے, کچھ حرام اور حلال سے مخلوط ہوتی ہے, کچھ حلال تو ہوتی طیب نہیں ہوتی, اور کچھ جو ہے وہ طیب ہوتی ہیں. انہی مثالوں کو آپ اس پہ ڈالیں گے تو مثالیں بن جائے گی.
تو یہ مال انسان میں جو آتا ہے، اب یہ مال آیا اہم ہے یا نہیں ہے؟ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مال کی مذمت کی جا رہی ہے، اس کا مطلب مال اہمیت نہیں رکھتا ہے، مگر مصنف واضح کر رہے ہیں کہ مال کی اہمیت ہے، مال کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے ہم۔ اسی لیے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھے، تو وہ علم و عمل کے میدان میں کب آگے بڑھ سکے گا؟ کہ جب اس کا بدن باقی ہوگا، بدن سالم ہوگا۔ اور بدن کب سالم ہوگا؟ کہ جب بدن کو غذا میسر آئے گی، بدن کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ اور بدن کو غذا کب میسر آئے گی؟ اس کی ضرورتیں کب پوری ہوگی؟ جب اس کا مال ہوگا۔ اسے کہ بغیر مال کے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو مال بالاسارہ چاہنے والی چیز نہیں ہے کہ اس کو چاہا جائے، مگر مال جو کہ ذریعہ ہے علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، اس لیے وہ مال کے جو اس ہدف سے کمایا جائے کہ اس مال کے ذریعے سے بدن میں کی بقا ہو، بدن کی قوت ہو، اور پھر اس بدن کے سہارے سے علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھایا جائے، تو یہ ذریعہ بننے والا مال جو ہے وہ اچھا کہا جائے گا۔ اور پھر اس مال کو حاصل کرنے کے بعد انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو نکالتے وقت، اس کو صرف کرتے ہوئے، اس کو خرچ کرتے وقت یہ دیکھے کہ وہ مال ضائع نہ ہو جائے، غلط جگہ پہ خرچ نہ ہو جائے، بلکہ خرچ کرتے وقت دو مقام ہی ایسے ہیں کہ جہاں پہ وہ خرچ کر سکتا ہے۔ پہلا مقام کہ وہ خرچ کرتے وقت دیکھے کہ یہ خرچ کروں گا تاکہ آخرت میں فائدہ ہوگا، تو وہاں پہ اس مال کو خرچ کرے وہ۔ دوسرا مقام کہ وہ مال کو خرچ کرے کہ جس سے دنیا میں فائدہ ہو، اور دنیا کا ایسا فائدہ ہو کہ جس فائدے کا نتیجہ آخرت کے صورت میں ظاہر ہوگا، کہ ڈائریکٹ نہ صحیح تو انڈائریکٹلی جو ہے وہ آخرت میں فائدہ ہوگا، تو پھر اس کا اس مال کو خرچ کرنا صحیح قرار پائے گا۔ مگر اس کے علاوہ فضولیات میں خرچ کرنا، حرام میں خرچ کرنا، حتیٰ کہ ایسے مقامات میں خرچ کرنا کہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے، وہ مال کو ضائع کر دینے کے مترادف ہے، اور مال کے حوالے سے مال کو ضائع کرنے والا شخص غیرت مند نہیں قرار پائے گا۔ جی جیسے مال کو اپنے گھر میں کچھ ایسی چیزیں خریدیں جیسے اینٹک پیس وغیرہ کو تاکہ اچھا لگے، تو بہت سارے مال کو خریدنا یہ بھی فضولیات میں آ جائے؟ نہیں، اگر مثلا وہ چاہ رہا ہے کہ گھر میں یہ چیز اچھی لگے تو حرج نہیں خریدنے کی، مگر وہ کیوں خرید رہا ہے، کیوں چاہ رہا ہے اچھی لگے؟ تاکہ گھر میں ایک ماحول بنے گا جس کی وجہ سے روحانیت بیدار ہوگی، جس کی وجہ سے تقرب پروردگار حاصل کرنے کی خواہشیں پیدا ہوگی، تو اچھی چیز ہے۔ مگر بعض لوگوں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ فرنیچر خریدا 2 سال نہیں ہوئے، کہاں نہیں ہوئی، فیشن پرانی ہو گئی، بیچو نکالو، کباڑی کو دیا پھر دوسرا خریدا، وہ خرید کے رہا، پھر 1 سال بعد کا یہ بھی فیشن چینج ہو گئی، پرانا ہو گیا، نکالو اس کو۔ ایسا خرچہ کہ جس کا بظاہر کوئی ہدف نظر نہیں آتا، وہ اس میں جائے گا۔ جی اگر یہ جو لوگوں کی عادت ہوتی ہے بار بار نئے موبائل خریدتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، پھر بیچتے ہیں، پھر خریدتے ہیں، اس میں پھر گیم وغیرہ، یہ ویسے تو تفریح بھی ہو رہی ہے، اچھی بھی ہو رہی ہے۔ جی جی ہاں، یہ موبائل جو ہے وہ بار بار اگر چینج کر رہے ہو تو دوسرا اس لیے خرید رہے کہ اس میں کوئی نئی چیز آئی ہوئی ہے جو اس کے لیے مزید مددگار ثابت ہوگی آخرت کو حاصل کرنے میں، یا ایسی دنیا حاصل کرنے میں کہ جو آخرت حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوگی، تو اچھی چیز ہے کہ وہ نیا موبائل خرید رہے تاکہ اس میں جو ہے وہ زیادہ میموری ہے، زیادہ مثلا گنجائش ہے کہ اس میں کتاب پڑھ سکے گا، اسی مثلا جو ہے نیٹ چلا سکے گا، اسی میں جو ہے وہ کتابیں ڈال کے پڑھ سکے گا۔ تو یہ تو متضاد نہیں ہے، مطلب نئے نئے گیمس آ رہے ہیں، اس میں کھیلے آدمی، اچھی چیز ہے۔ جی یہ تفریح ہو جائے گی۔ ہاں، اگر جائز تفریح تو حرج نہیں ہے کوئی، اگر جائز تفریح تو حرج نہیں ہے، یعنی وہ چیز کہ جس میں ہدف آخرت ہو، یا ایسی دنیا کا حصول کہ جو آخرت تک پہنچانے والی ہو، صرف دنیا نہ ہو، تو اس خرچے کو جو ہے فضول نہیں کہا جائے گا۔ تو اسی بات کے مصنف متوجہ کر رہے ہیں، عبارت دیکھ رہے تھے پہلے، صفحہ نمبر 183 کا آخری پیراگراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین۔ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ عَلَى الْمَالِ،
کہ جہاں تک مال کے اوپر غیرت کا تعلق ہے، شروع میں ہم نے واضح کیا کہ بظاہر عجیب لفظ لگتا ہے کہ غیرت اور مال میں کیا غیرت ہوگی، مگر واضح کر دیا کہ مال میں غیرت کس طرح سے ہوگی کہ فلا تظن انہا لیست ممدوحۃ لسرعۃ فناء المال و عدم اعتناء الاخیار، کہ آپ یہ گمان نہ کریں کہ یہ مال جو ہے وہ ممدوح نہیں ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مال تو جلدی فنا ہو جانے والا ہے اور نیک لوگ مال کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو مال بذات خود مال ہونے کے اعتبار سے تو ممدوح نہیں ہے، مگر مال اگر ذریعہ بن جائے کہ اس کی وجہ سے انسان علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھے تو یہ مال جو ہے وہ ممدوح ہو جائے گا، کہ اس کل انسان مادام فی دار دنیا محتاج میں رہے ہیں، اس لیے جب تک انسان اس دنیا کے گھر کے اندر ہے تب تک مال کا محتاج ہے، تو وہ چیز کہ جس کی طرف انسان محتاج ہو اس کو ناپسند کیسے کرے گا، اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کیسے اختیار کر سکتا ہے، ہاں کہ اس کا بن کے نہ رہ جائے مگر اس کو ذریعہ بنائے آخرت کے عروج کو حاصل کرنے کے لیے، وتحصیل الآخرۃ ایضا یتوقف علیہ، اور آخرت کو حاصل کرنا یہ بھی موقوف ہے مال کے اوپر، تو بظاہر عجیب لگتا ہے کہ مال کے اوپر کیسے موقوف ہے، تو پھر مسلم اس کو واضح کر رہے ہیں کہ اس کسب العلم والعمل موقوف علی بقاء البدن، کہتے ہیں اس لیے کہ علم اور عمل کو حاصل کرنا یہ موقوف کس کے اوپر ہے کہ بدن باقی ہو، بھوکے پیٹ نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، اگر ماہ رمضان کا روزہ رکھا ہو اور شام کے وقت کہا جائے کہ کچھ نافلہ پڑھو تو کہ افطار کر کے پڑھیں گے، اسے خالی پیٹ جو ہے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کا بدن باقی ہوگا تو علم و عمل کے میدان میں آگے بڑھا جائے گا، تو علم و عمل میں آگے بڑھنا موقوف ہے بقائے بدن کے اوپر، وَهُوَ مَوْقُوفٌ عَلَى بَدْرِ مَا يَتَحَلَّلُ مِنْهُ مِنَ الْأَغْذِيَّةِ وَالْأَقْوِيَّةِ، اور بقائے بدن کس پہ موقوف ہے، ان چیزوں کے اوپر کہ جو بقائے بدن میں مددگار ثابت ہوتی ہے، یعنی وہ غذائیں اور وہ قوت دینے والی چیزیں کہ جس کی وجہ سے بدن باقی رہے گا تو وہ علم و عمل کر سکے گا۔ غذا کیسے حاصل کرے گا، وہ قوت دلانے والی چیزیں کیسے حاصل کرے گا، کہ فلا بد لکل عاقل ان یعتنی بالمال ویجتہد فی حفظہ وضبطہ بعد تحصیلہ من المداخل الطیبۃ والمقاصد المحمودہ۔ تو اب غذا کا حاصل کرنا اور ان چیزوں کا حاصل کرنا کہ جو بقائے بدن کے لیے ضروری ہے وہ ہو نہیں سکے گا جب تک کہ مال نہ ہو، تو پھر ضروری ہے کہ پہلے تو انسان ہزار ذریعوں سے مال کو حاصل کرے اور حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت کرے، اس کو ضائع نہ کرے، کہ مداخل طیبہ اور مقاصد محمودہ یہ تو شرط ہے، یعنی کہ جہاں سے ملا اٹھا دیا، جہاں سے ہاتھ میں آیا دے دیا، ہر مال اٹھانے سے پہلے دیکھے کہ یہ ہزار ہیں تو اس کے ہاتھ آگے بڑھائے، یہ نہ ہو کہ راستے سے مثلا کوئی چیز ملی کہاں دیکھے آج پروردگار نے فضل کیا کہ بیچارے کا کسی کا پرس گر گیا ہم نے اٹھا دیا، کہا خدا کی طرف سے ہے کہ ھذا من فضل اللہ، یہ کہہ کے جو ہے وہ اٹھا لے اور جیب میں ڈال دے۔ یہ دیکھیں جو مال اٹھا رہا ہے وہ اس کے لیے اٹھانا حلال ہیں یا نہیں ہے، اگر حلال نہیں ہے تو دور بھاگے اس سے، حلال ہے تو اٹھائے اس کو، اور مزید آگے ترقی کرنی ہے تو پھر وہ فقط حلال کو نہ دیکھے، وہ دیکھے طیب بھی ہے یا نہیں ہے، شاریہ طالب علموں کے لیے ہے تو حلال تو ہے اس کے لیے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ جیسا درس پڑھنا چاہیے تھا ویسا میں نے نہیں پڑھا ہے تو پتہ نہیں طیب ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر وہ طیب کے اعتبار سے دیکھے تو پھر مزید اس کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ کہا جاتا ہے بعض بار انسان دعا مانگتا ہے تو رزق جو ہے کم ہو جاتا ہے زیادہ ہونے کے بجائے، مثلا ایک انسان کو روزانہ مثلا 1000 روپے کی انکم ہو، وہ دعا کرتے پروردگار مجھے 1000 رزق عطا فرما، دیکھا 500 روپے ہو گئے، کہ دعا کا فائدہ ہوا اس کے نقصان ہو گیا، تو یہ فائدہ ہوا نقصان نہیں ہوا ہے، پہلے جو ہے اس کو رزق آ رہا تھا اس میں 500 حرام کے تھے 500 حلال کے تھے، اب پروردگار سے اس نے دعا کیا کہ پروردگار 1000 رزق عطا فرما، تو خدا نے توفیق دی کہ جس کی وجہ سے وہ حرام سے بچ گیا تو 1000 کا 500 ہو گیا، پھر اس نے آگے دعا کی کہ پروردگار مجھے طیب رزق عطا فرما،
कुछ भी नहीं हो, हिस्सा हराम पर रिस्क का लफ्ज़ सिर्फ करें जी, रिस्क माने इनकम, इनकम। हाँ, तो भैया इसने तैयब कहा तो 500 के 200 हो गए। तो इसे दुआ में जुमले क्या है, जुमले पे गौर किया है। दुआ में शुरू में क्या कहते हैं कि परवरदिगार वासे और फिर हलाल तैयब रिस्क, ताकि वसत को पहले मांगा जा रहा है कि परवरदिगार वसी रिस्क अता फरमा, ऐसा वसी के जो हलाल भी हो तैयब भी हो। जी बेटा। अगर इस मदरसे के ऐसे रूल रेगुलेशन है जिससे मतलब कि माल को हम खुद से तैयब समझने लगे या हमें भी कोई कोशिश करनी है? तैयब हमें खुद से नहीं समझना है, तैयब के जो फॉर्मूला दिया हुआ है ना शरीयत ने, उसके ऊपर पूरा होता है। में 8 महीने के टेस्ट और ये मतलब तो हाँ, यहाँ पे तो कोशिश ये की जाती है कि तैयब करके ही दे मगर यहाँ पे ये वाला सिस्टम नहीं है। हाँ, वहाँ के लिए यहाँ पे तकरीबन कोशिश की जाती है कि तैयब हो के ही मिले। फिर भी किसी मकाम पे ये महसूस हो कि तैयब नहीं है तो फिर ये क्या हो। खैर, तो मकासिब महमूदा ये ज़रूरी है कि जहाँ से हासिल हो रहा है वो ज़रिया सही होना चाहिए, गलत ज़रिए से हासिल ना हो। मगर फिर हासिल हो जाए तो इसको उड़ाए नहीं, ज़ाय ना करे। इसे कि हराम मार कमाने वाला उड़ाता है आमतौर पर, हलाल मार कमाने वाला नहीं उड़ाता है। तो मुक्तज़ सय्यफ़ हिफ्ज़ही और मुअब्बर अन्हु बिल ग़ैरत अलैहि ला युस्रिफ़हु या ला यसरिफ़हु फ़ी मसरफ़िन ला ततरतबु अलैहि फ़ायदतुन लिल आखिरति औ दुनियाहु, कि ये जो कहा गया कि इसकी हिफाजत की कोशिश करें और इसका ताल्लुक़ गैरत से जोड़ा गया, तो कहते इसकी वजह ये कि इंसान की गैरत का तकाजा ये है कि इस माल को जो इसने हलाल तरीके से कमाया है, तैयब तरीके से कमाया है, उसको जो है वो खर्च ना करे सिवाय उन कामों में कि जिसका ताल्लुक़ आखिरत से हो या दुनिया से हो। और बता ऐसी दुनिया कि जिसका नतीजा आखिरत में ज़ाहिर होने वाला हो। फुज़ूलियात में खर्च ना करे। फुज़ूलियात में कहाँ खर्च हो सकता है, उसकी चंद मिसालें दे रहे मुसन्निफ़। का इन्फाक़ ही रिया, जिससे दिखावे के खर्च करें तो वहाँ ना आखिरत का कोई फ़ायदा है, दुनिया का भी नहीं है, इसे जेब से जा ही रहा है, मगर दिखाने के लिए कि भाई इससे मेरी शोहरत बढ़ जाएगी, लोग वाह वाह करेंगे, कहेंगे बड़ा सखी आदमी है। वल मुफ़ाखरते, और फ़ख्र के लिए खर्च करे कि जेब में तो 200 रुपये पड़े हुए हैं, मगर इधर उधर से करके जो है वो 1000 रुपये वाले मतलब कपड़े खरीद के घूमेगा ताकि लोगों पे बड़ा जाहिर हो, फ़ख्र महसूस करे कि अपने अतराफ़ वाले लोगों को लगे भाई बड़ा आदमी है। फिर आमतौर पर ऐसे मुफाकरा करने वाले हैं उनके पास डाकू भी ज़्यादा आते हैं, भत्ते वाले भी ज़्यादा आते हैं, इसलिए कि वो देखते हैं, वो तो ज़ाहिर को देख रहे हैं ना, वो ज़ाहिर देख के समझ रहे हैं इसके पास पैसे बहुत है, माल बहुत है। जहाँ पे माल में इनकिसारी का फ़ायदा आखिरत में है, वहाँ पे ये भी वाला भी फ़ायदा है कि जो पसंद दिखावा नहीं करता है उसके बाद डाकू भी कम आते हैं। इसको समझे बेचारा गरीब आदमी है। ये बात है क्या, हाथ में जो कपड़े की थैली है उसमें ज़ाखुर बेर के जा रहा होगा, उसने शक्ल सूरत हुदिया ऐसा बनाया होता है कि फिर उसके बाद डाकू नहीं आते। खैर, तो मुफाकरे के लिए वो तसय्युफ़, ज़ियाफ़त कराने के लिए, ज़ियाफ़त कराना, वैसे मेहमान नवाजी कराना अच्छी बात है, मेहमान को अच्छा खिलाना ये भी अच्छी बात है, मगर मेहमान को खिलाने का तकाजा है कि उसको ये 2 डिश हो 3 हो, कहा नहीं 20 डिश करेंगे, रखे तो सही कि हम बड़े अमीर आदमी हैं। जैसे शादी ब्याह में होता है कि फ़लाने शादी में इतने डिश की थी तो 2 तो हम बढ़ा के करेंगे तो बड़े समझे जाएंगे, वरना तो बोलेंगे ये तो उसी के हम पल्ला है। जी यानी 2 डिश और 3 डिश भी इसमें नहीं आएगा, या फकत 1 डिश बेहतर है या 2-3 डिश भी करना सही होगा? आमतौर पे जो एहतराम मेहमान के एतबार से जितना करना ज़रूरी हो वो तो ठीक है, उससे थोड़ा ज़्यादा करे तब भी हर्ज नहीं है। इतना ज़्यादा कि जिसको कहा जाए इसराफ। आमतौर पे शादी ब्याह में मसलन जो चीज़ें कॉमन हैं वो तो आ जाएगी उसके अंदर, उससे बढ़ के कि बाद का तो इतनी डिशें होती कि हर एक एक में खाए तो पेट भर जाए इंसान में, तो वो फिर सिर्फ मुफाकरा होता है, दिखाना होता है कि फ़लाँ ने ये किया तो हम इससे बढ़ के करें। जी, जैसे ये विरादत वगैरह के आयाम में जहाँ शादी ब्याह में ये घर को सजाया जाता है, खर्चा किया जाता है, इसके बारे में ये कैसा आ जाता है? हाँ, अगर इसराफ के दायरे में नहीं आता तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, माहौल के हिसाब से ये राय है आम तौर पर तो। हाँ, तो राय है तो फिर हर्ज नहीं है। राय है तो अगर इसको खुशी का इजहार समझा जाता है तो हर्ज नहीं है। अगर उसकी हैसियत है
10 डिशें करने की ज़्यादा, तो वो तब भी नहीं कर सकता। और उसकी हैसियत है तो उसके एतबार से उस वक्त तक करेगा जब तक इसराफ के दायरे में ना चला जाए। उसकी हैसियत वाले दूसरे लोग क्या करते हैं उसके तक तो सही है। उसकी हैसियत वाले फर्ज का 2 करोड़पति है, 1 करोड़पति सिर्फ कंजूस किस्म का है, वो 4 डिशें करता है, 1 करोड़पति वो 10-15 डिशें करता है, हैसियत में तो बराबर है। दरमियानी वाला जो करोड़पति क्या करता है उसको मेयार बनाएगा वो उस वक्त तक तो हरज नहीं, उससे आगे जाएगा तो फिर गुस्सा होगा। औ बज़्ज़ही अला गैर मुस्तहिकीना बिला दाइन दीनीन और दुनियावीन और आदीन, या मसलन गैर मुस्तहिक को मार देना कि जिसका हक नहीं बनता है उसको मार दे दिया। अच्छा, गैर मुस्तहिक भी बाद में देना पड़ता है, कब? जब इसका कोई दीनी मकसद हो या दुनियावी मकसद हो। जैसे मसलन ट्रैफिक पुलिस ने रोका और मसलन जो है पता है कि मार नहीं देंगे तो छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे दीनी मकसद तो नहीं है, दुनियावी मकसद है। अरे को मुस्तहिक नहीं है इसका, वो गैर मुस्तहिक को दे रहे तो वो तो चलो इससे निकल जाएगा। मगर जहाँ पे ना कोई दीनी मकसद हो कि मसलन किसी को हम दे रहे ताकि इससे जो है मुतासिर होगा और फिर मसलन जो दीनदार बन जाएगा, दीनी मकसद है या दुनियावी मकसद है, वहाँ तो सही है। मगर बग़ैर दीनी और दुनियावी मकसद के खाम खा देना, ये भी जो है वो माल को ज़ाय करना है। और अद्दीन या उर्फ़ आम में मसलन जैसे अगर कोई होटल से खाना खा के निकलता है तो आमतौर पे क्या किया जाता है, वो जो उसको टिप देते हैं वो आदि में आ जाएगा, ये चल जाएगा। मगर वो बैठा हुआ बाकड़ा होटल में, अच्छा बाकड़ा होटल में मुमकिन ये रिवाज हो, मगर कोई ऐसी होटल में कि जहाँ ये रिवाज ही नहीं है मसलन टिप विप का, तो वो आदि से हटके हो जाएगा। ऐसी जगह पे बैठा है यहाँ रिवाज है तो आदि में आ जाएगा जी। पुलिस वाले को पैसे देना रिश्वत नहीं करेंगे, ये तो जुल्म से छुड़ाना है ना अपने आप को, रिश्वत थोड़ी है। जुल्म से छुड़ाने में हरज नहीं है देने में। तो पहले से ही लाइसेंस बनवा लेते तो असल में लाइसेंस बना होता तो कोई और चीज़ निकाल देते हो, सिर्फ लाइसेंस का नहीं होता। अगर उनको रोकना है और आपसे माल देना है, अभी मतलब डबल सवारी पाबंदी है तो ये बहाना है, अगर वो नहीं होगा कोई और बहाना निकाल देंगे, तो ढूंढ देंगे कोई ना कोई चीज़। इसके असल उनका टारगेट है रोज़ का, वो पूरा करना होता है उनको खुद भी उसमें से हिस्सा मिलता है, फिर आगे जिनको हिस्सा पहुंचाना होता है उनको भी पहुंचाना है, तो वो उसी मिकदार में आमतौर पर पकड़ते हैं उसको। भाई रोड से निकलने वाले रोज़ 100 को पकड़ना है तो 100 को पकड़ते हैं, उसमें शायद वो ईमानदारी दिखाते हैं। खैर, तो अगर मसलन दाई दीनी मौजूद है, दुनियावी मौजूद है या आदि कोई दाई मौजूद है, फिर तो हरज नहीं है। यह है कि वो तमकी नहीं ज़रमा व सारकीना व अहल खयानत मिन अक़्ज़ही ऐरानियतन व सिर्रन, या अपने माल को ज़ालिम के सुपुर्द कर देना। पता है कि टैक्स जो जाएगा वो ज़ालिम हुकूमत को जाएगा, कहा नहीं हम तो इसमें ईमानदार टैक्स देने में, कि पूरा हिसाब किताब सही करके पेश कर देना ताकि जो है वो ज़ालिम को पूरा माल जाए। तो ये भी माल जो है ज़ालिम की एक तरह से सुपुर्द कर देना। जहाँ ये कि जितना दिए बगैर जान नहीं छूटनी है वो तो अलग हो जाएगा, मगर ये कि पूरा जो है ज़ालिम के सामने पेश कर देना या चोरों के सामने पेश करना कि हमें तो फिक्र नहीं होती, हम दुकान खुद ही रख के चले जाते हैं, ताकि चोर आगे चोरी करना चाहे तो कर ले। तो ये खुद जो है वो गैरत के मुनाफी है। ये नहीं है कि हमारा तवक्कुल बहुत बढ़ गया कि हम जो है वो अल्लाह पे भरोसा करने वाले हैं। तवक्कुल वहाँ कहा जाएगा कि हम पूरा बंदोबस्त करके फिर परवरदिगार आलम पे भरोसा करें। इसको लापरवाही कहा जाएगा। इसको ये कहा जाएगा कि माल के बारे में गैरत नहीं है कि दुकान खुद ही छोड़ के चले गए, हम तो नेक काम के लिए जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, उसमें दुकान क्या बंद करें। या घर का दरवाज़ा खुदा रख के सो गए कि हमको तो कोई परवाह नहीं है, हमारे घर में चोर आके क्या ले जाएगा, ऑफिस को जो ले जाना था वो ले गया। तो ये बेपरवाही जी। तो टैक्स देना सही नहीं है हुकूमतों को, जालिम हुकूमतों को। हाँ, जालिम हुकूमतों को जो है वो मुआवनत के ऊपर मुफस्सल बहस हैं अपने मकाम पे, तो बाद में तफसील से मालूम कर दीजिएगा। और बताइए कि अपने माल को ज़ाया नहीं कर सकता इंसान, जितना बच सकता है इतना बचाए, देखता है कि नहीं बचेगा वहाँ ठीक है फिर देगा वो। तो इसी तरह से अहल खयानत, हमें पता है कि फ़ना आदमी जो है वो अमीन नहीं है, हर एक का माल खाया हुआ है, फिर हम माल जाकर उसी से पास रखवा रहे और बाद में वो नहीं दे रहा है, हम कहते कि माल ज़ाया हो गया। तो गलती किसकी है? हमारी अपनी है कि जहाँ पे माल को ज़ाया किया, ये माल की गैरत के बरखिलाफ़ है। नई नई स्कीमें निकलती हैं,
اس میں انسان جو ہے پیسے ڈلواتا ہے. پتہ ہے کہ کئی ایسی اسکیمیں نکلتی ہیں، لوگ مار کھا کے بیٹھ جاتے ہیں، کہا نہیں ڈبل ہو جائے گا، 2 سال میں ڈبل کر کے دیں گے، وہ سنگل بھی چلا جاتا ہے. تو اس قسم کے مواقع پہ اپنے مال کو دے دینا. یا مثلا جو ہے وہ اب تو کم ہو گیا شاید کہ وہ SMS کے ذریعے سے آپ کا جو ہے فلاں میں انعام نکلا، وہ یہ کرے اور وہ کرے، اور اتنا ہوشیار بنتا ہے انسان کہ کسی کو بتاتا بھی نہیں ہے کہ ایسا نہیں میرا انعام رک جائے، اور مال کو ضائع کر دیتا ہے. کہ وہ بیچارہ جو انعام دینے والے بیچارہ اتنا غریب ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے آپ 500 کا بیلنس ڈلوائیں گے تو پھر آپ کو فون کر کے بتائیں گے کہاں انعام نکلا ہے، اور یہ بھی اس کی لالچ میں آ کے جو ہے وہ ڈلوا دیتا ہے بیلنس. تو اس قسم مقامات پہ جہاں انسان خود اپنے آپ کو، اپنے مال کو ضائع کرتا ہے، یہ اس کی غیرت کے منافی ہیں. اور عدم مبالات ہی بے تضییع من غیر ان یسر نفعہ الی احد، یہ ہے کہ پرواہ نہیں کرتا مال کی کہ یہ مال جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا بغیر اس کے کہ اس کا فائدہ کسی کو پہنچے، یا ہے کہ اس کو جو ہے وہ دینے میں جو ہے اسراف سے کام دے، کہ جہاں کام 100 روپے سے ہو سکتا ہے 500 روپے خرچ کر رہا ہے، اڑا رہا ہے مثلا پیسے. او غیر ذالک من المسافرۃ لیست راجحۃ بحسب العقل والشرع، اور اس کے علاوہ دیگر مصارف کے جو شریعت کے اعتبار سے اور عقل کے اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہیں. اس میں کچھ اور باتیں ہیں. آج تو وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ پڑھیں گے. صلوات پڑھیں.